السلام علیکم جیمنائز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی ایسٹرولوجیکل کیلکولیشنز لے کر۔ معاملہ یہ ہے جیمنائز کہ یہ ہفتہ 16 اگست سے شروع ہو کر 22 اگست تک چلے گا۔ پہلے 4-5 دن تو روٹین کے ہیں جو پچھلے ہفتے کا ہی مومنٹم ہے، پھر 20 اگست کو نیا چاند ہو جائے گا۔ یہ محرم کا نیا چاند ہے اور اسلامک کیلنڈر کے اعتبار سے 1442 ہجری شروع ہو جائے گی۔ نیا چاند سولر سسٹم میں ہمیشہ ہی بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ ہر دفعہ نئے چاند پر ہمیں نیو میچور فیلنگز یا ایموشنز میسر آتے ہیں۔ چاند ہمیشہ ہی فیول اپ کرتا ہے ہمارے جذبات کو، لیکن جس اینگل پر نیا چاند ہو اس اینگل پر ذرا سرٹن ٹائپ کے ایموشنز آتے ہیں۔ جیسے اس وقت جو نیا چاند ہوگا وہ 3rd ہاؤس میں ہوگا آپ کے لیے، اور 3rd ہاؤس میں جو فیلنگز ڈیولپمنٹ ہوں گی وہ فیملی کی طرف توجہ آپ کی بڑھا دیں گی۔ آپ اپنی فیملی کی بھلائی کے زیادہ اقدامات کریں گے، آپ کے اندر ڈیوٹی فلنس، احساس ذمہ داری، فرض شناسی بڑھ جائے گی۔ اینڈ اس کا ادروائز امپیکٹ کیا ہے کہ فیملی کی طرف سے آپ کو بہت ہی اٹیچمنٹس ملیں گی، یا اس کے ادروائز بھی فوائد ہیں جیسا کہ ارینج میرجز کا ہونا، یا کم از کم آپ کی اٹریکشنز ڈیولپ ہونا۔ کلوز جو فیملی ہوتی ہے بلڈ ریلیشن کے فوراً بعد کزن میرجز یا اس طرح کی جو چیزیں وہ میسر آنے لگ جائیں گی۔ جب بھی مون 3rd ہاؤس میں ہو ہیومن نیچر میں احساس بڑھ جاتا ہے، اور جس شعبے سے بھی آپ ریلیٹڈ ہوں، اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو احساس بڑھ جانے سے آپ کے پیشنٹس کو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ ایک فیشن ڈیزائنر ہیں، آپ کے احساس کے بڑھ جانے کی وجہ سے آپ کی کریٹیو اسکلز میں اضافہ ہو جائے گا۔ اگر آپ ایک بہت ہی پڑھاکو یا اسٹوڈنٹ ٹائپ کے تعلیمی سرگرمیوں میں مبتلا ہیں تو احساس بڑھ جانے سے وہ تعلیمی سرگرمیوں سے اٹیچمنٹس بڑھ جائیں گی۔ اینڈ اسی طرح سے اگر آپ کھلاڑی ہیں یا پراپرٹی ایجنٹ ہیں تو ان سب کا ایڈوانٹیج آپ کو ملے گا۔ جو دوسری خبر میرے پاس ہے وہ بہت بڑی ہے، اور وہ خبر سولر سسٹم کی جو امپورٹنٹ نیوز ہوتی ہیں ان میں سے سب سے بڑی خبر مانی جاتی۔ سورج ایک نئے اینگل پر چلا جائے گا۔ پچھلے ہاؤس میں پہلے وہ آپ کے ہاں 3rd ہاؤس میں تھا، وہاں پر بھی وہ بہت اچھا تھا، اب وہ آپ کے ہاں 4th ہاؤس میں چلا جائے گا۔ سورج جب بھی نئے اینگل پر جاتا ہے ریڈیبل چینجز لاتا ہے، اور میل، فیمیل، اسٹوڈنٹ، بزنس مین، پیشہ ور جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، جتنے بھی شعبوں سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، سبھی کو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ سورج عمومی طور پر 3 شعبوں میں ایڈوانٹیج دیتا ہے۔ جس شعبے میں جس اینگل پر اب یہ جا رہا ہے 4th ہاؤس میں، وہاں پر اس کا ایڈوانٹیج لگژری لائف کے سمت میں ہوگا۔ آپ کا زیادہ سہولیات کا پسند کرنا، اس کے لیے وسائل اکٹھے کرنا اور اس میں کامیاب بھی ہو جانا، ایسا ممکن ہوگا۔ جب بھی وسائل اکٹھے کرنے یا وسائل بڑھانے کی کوشش کی جائے تو سورس آف انکم ڈیولپمنٹ خود بخود ہو جاتی ہے۔ ایک سے زیادہ کاروبار کرنے کو یا ایک سے زیادہ سورس آف انکم اپنانے کو خود بخود دل کرنے لگتا ہے۔ منی میکنگ تھرسٹ یا منی میکنگ ایجنڈاز انہینس ہو جاتے ہیں۔ اب جب وہ وہاں سے منی میکنگ ہونے لگے گی یا آپ کے پاس ریسورسز انہینس ہوں گے تو ادھر سے سکسیسفل لگژری لائف بھی شروع ہو جائے گی۔ اینڈ اس کے لیے 22 اگست سے 22 ستمبر تک کا ٹائم جیمنائز کو میسر ہے۔ اس سورج کی وجہ سے دیگر شعبوں کو جو سٹارز پرفارم کر رہے ہیں ان کو بھی ایڈوانٹیج ہوگا۔ جیسے آپ کے ہاں مرکری 3rd ہاؤس میں ہے، وہ اپنی جگہ آپ کی جینیس ابیلٹیز، آپ کی کنسنٹریشن، آپ کی ڈاکومنٹیشن، ادروائز بھی آپ کی جو پرفارمنسز ہیں اس میں عقل و ذہانت، فہم و فراست بڑھے گی، پلانز اچھے بنیں گے، کامیاب ہوں گے، منافع بخش ہوں گے۔ یہ وہی جیمنائی ہے جس کو 22 اگست سے پہلے سورج نے کافی ٹیون کر دیا، اور اس کی ٹیوننگ کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہی سورج اگلے ہاؤس میں جائے گا تو اس کی ٹیوننگ فلاپ ہو جائے گی یا یہ بالکل ڈمپ ہو جائے گا۔ یہ 3rd ہاؤس میں ادروائز بہت پازیٹیو ہے، کیونکہ 3rd ہاؤس اس کا فرینڈلی ہاؤس ہے، جہاں پر مرکری کی پرفارمنسز اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں، بزنس مینس کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں۔ تقریر یا ایکسپلینیشن سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے مرکری کی 3rd ہاؤس کی پوزیشن بہت اچھی ہوتی ہے۔ رائٹرز کے لیے، شاعر حضرات کے لیے، ادیب حضرات کے لیے یہ سب بہت اچھا ہے۔
اینڈ اس کے علاوہ بھی مرکری کی پوزیشن 3rd ہاؤس میں ادروائز لوگوں کو بینیفٹ دیتی، مطلب جو آپ کو ایڈوانٹیجز ملے وہ تو عقل و ذہانت کے تھے، اینڈ آپ کی عقل و ذہانت کی وجہ سے جو ایڈوانٹیج آپ کی ذات سے نکل کر آپ کے ڈپینڈنٹس کو، آپ کے کولیگز کو یا آپ کے سینئرز کو ہوں گے وہ الگ ہیں۔ جب آپ عقل و ذہانت سے فیصلے کریں گے اور کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں تو اس کمپنی کے پروفٹ میں یا اس کمپنی میں آپ کے پروفٹ میں اضافہ ہوگا، آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا، آپ کی فیس ویلیو میں اضافہ ہوگا، آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے زندگی اور اپنے معاملات زندگی سمجھ آئیں گے۔ تو یہ سب پازیٹیوٹیز ہیں۔ اینڈ وینس کی پوزیشن آپ کے ذائچے میں 2nd ہاؤس کی ہے، دیٹ از آلسو گڈ وچ از پروڈیوسنگ سم پارٹنرشپ اپرچونیٹیز۔ اینڈ جو لاسٹ ہمارے پاس پازیٹیو نیوز ہے وہ ہے مارس کا 11th ہاؤس میں ہونا، جس کی وجہ سے آپ اچانک بڑی کامیابیوں کے اس وقت بھی امیدوار ہیں۔ جب تک مارس 11th ہاؤس میں ہے آپ کینڈیڈیٹ ہیں سڈن گینز کے، اور وہ سڈن گینز ان ایکسپیکٹڈ ہوں گے، تیزی سے آئیں گے، تیزی سے فائدہ پہنچائیں گے اور تیزی سے چلے جائیں گے۔ یہ کچھ اس ہفتے کے احوال تھے جیمنائز، جس میں سن نئی پوزیشن پر آنے کے عوض آپ سے کچھ ڈیمانڈ کرے گا کہ آپ پلانز بھی کچھ ادروائز کریں، روٹین پلان سے ہٹ کر کچھ کریں۔ تو جو طاقتور جیمنائز ہوں گے، جینیس جیمنائز ہوں گے، اسٹرانگ جیمنائز ہوں گے، وہ 22 اگست سے 22 ستمبر تک اپنے پلانز کو بدل کر بڑی کامیابیوں کے حصول کی کوشش کریں گے۔ جو ذرا ایوریج جیمنائز ہیں، اگر وہ ایمرلڈ پہنیں یا اس کی ریپلیسمنٹ میں روبی پہن لیں تو ان کو بھی ایک بوسٹر مل جائے گا۔ ساتھ میں سورہ شمس ضرور پڑھیں، اینڈ سورہ یاسین کی 2nd لاسٹ آیت تو ضرور تلاوت کریں، کثرت سے کریں۔ اینڈ جن لوگوں نے سورہ شمس اب زبانی یاد کر لی ہے وہ تو اسے نماز میں کسی ایک رکعت میں الحمد کے ساتھ ملا کر پڑھا کریں۔ جو کمپلیننگ جیمنائز ہیں، ایکسٹرا سینسٹیو ہو چکے ہیں، بات بات پر غصہ آتا ہے، فرسٹریٹڈ ہیں، سکسیس نہیں حاصل کر پا رہے، کاروبار نہیں چلا پا رہے، ریلیشن شپ بلڈ نہیں کر پا رہے یا ریلیشن شپ میں پلیجر نہیں ڈیولپ کر پا رہے، ان لوگوں کو اپنے پرسنل چارٹ کی طرف جانا چاہیے۔ اس سے ان کی ریئل ڈائگنوسس، صرف ان کی ذات کی ڈائگنوسس ہو جائے گی کہ ان کو کیا پرابلمز ہیں۔ اس کے لیے ان کی ڈیٹ آف برتھ، ٹائم اینڈ پلیس آف برتھ سے جو کیلکولیشنز ہوں گی اس سے برتھ انالیسس بھی مل جائیں گے، ٹرانزٹ سیزن آف 2020 کے انالیسس بھی مل جائیں گے۔ اس کے لیے نمبر یہ نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پر رابطہ کر کے اپنی اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، بٹ وہ فری فورم نہیں ہے جیمنائز۔ میں اکثر اس بات کو ذکر کر چکا ہوں اینڈ ہوپ فلی اب تو آپ اسے سمجھ گئے ہوں گے۔ اب اگلی جو 22 کے بعد جو چینجز آنی ہیں وہ بہت تیزی سے آئیں گی، اینڈ جو لوگ وقت کی سائنس میں دلچسپی رکھتے ہوں گے ان کے لیے وہ ٹائم بہت اچھا ہے، لیکن تفصیل وہ اگلے ہفتے میں ایگزسٹ کرتی ہے، اس لیے اگلے ہفتے بیان کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جاتے جاتے میری 2 درخواستیں جو ہمیشہ کی طرح رہتی ہیں، اگر میرا یہ کیلنڈر سمجھانا، چاند کی پوزیشن، سورج کی پوزیشن، مرکری کی پوزیشن اور پھر ان کے پیچھے جو ریڈنگز ہیں وہ آپ کو دینا، اگر آپ کو پسند آ رہی ہوں اور آپ اپنی زندگی میں اس علم یا اس معلومات کے عوض کوئی اتنی سی بھی خوشی حاصل کر رہے ہوں تو ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ کی دعائیں نہ صرف میرے لیے اس دنیا کی بلکہ آخرت کی سب سے قیمتی سرمایہ۔ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ جیمنائز آپ کی سبسکرپشن سے میری اور میری ٹیم کی ہمت افزائی ہوتی ہے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔